ہم نے آمدہ انتخابات میں پورے آزاد کشمیر بھر سے آمدہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا انشاءاللہ اس کے اوپر پوری پلاننگ چل رہی ہے اور حصہ لینے کا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. پورے بہترین طریقے سے سسٹم کو آٹومیٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک سسٹم بھی وہ ٹھیکیداری نظام کے اندر اسی کے اوپر چل رہے ہیں. سفارشی کلچر ہے وہ زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے اندر نوجوان جو ہے وہ دن بدن جو ہے نقصان کی طرف جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جموں کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ذوالفقار بٹ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے محمد امین بٹ صاحب. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتی ہے، بالخصوص آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے 7 حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتے ہیں. جی امین بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بار جو ہمارے آمدہ انتخابات ہیں 2026 کے، اس میں مرکزی جمعیت حدیث آزاد جموں کشمیر کا بحیثیت ناظم اعلیٰ، چونکہ ہماری جو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ جو ہمارے 7 حلقے ہیں ویسے تو عام ہے، اور اس وقت جو مظفر آباد ڈویژن کے جو ہمارے امیدواران ہیں، جس میں LA25 LA26 نیلم ویلی کے مظفر آباد کا جو حلقہ ہے LA3 سٹی کا، اور اس کے بعد کوٹلہ کا جو حلقہ ہے، لچھراٹ کا جو حلقہ ہے، اور اس کے بعد ہمارا حلقہ کھاوڑا جو ہے، اور اس طرح جو ہمارا لیپا ویلی کا جو حلقہ ہے، ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدواران فائنل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ چند روز کے اندر ہم ان کا انشاءاللہ اعلان کر دیں گے، اور ہم ریاست بھر سے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. پونچھ ڈویژن کے بھی امیدواران پہ بھی انشاءاللہ اس پہ مشاورت جاری ہے، کوٹلی کے امیدواران پہ بھی انشاءاللہ مشاورت جاری ہے، چند روز میں وہ فائنل ہو جائے گی. امین بٹ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت روایتی سیاسی جماعتیں بھی جو ہے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، دینی جماعتیں بھی الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، تو کیا منفرد چیز ہے کہ جس کو آپ لے کے، آپ کا منشور کیا ہے کہ آپ لے کے جو لوگوں کے سامنے جائیں؟ جی، ہم یہ گزشتہ دوار سے یہ بات مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ 7 دہائیوں سے جو روایتی سیاست کی جا رہی ہے، جمہوریت کے نام پہ یہ جو جھوٹا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف جو میدان میں نکلے ہیں. ہمارا چونکہ بنیادی ایک ہی مقصد ہے کہ جو نوجوانوں کے جذبات کا استحصال ہو رہا ہے، اور ٹھیکیداری تعلیم کا نظام جو ہے وہ ٹھیکیداری پہ چل رہا ہے، صحت کا نظام انتہائی ناقص ہے، اور فنڈز کی خرد و برد ہے، اور بالخصوص آپ دیکھیں کرپشن سر عام ہے، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو کسی قسم کی کوئی اپرچونٹیز نہیں دی جا رہی، اور بالخصوص آپ دیکھیں ٹورزم کے اوپر، صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام ابھی تک نہیں کیا گیا. ہمارا جو مرکزی جمعیت حدیث آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہمارا موقف ہے کہ ہم ریاست کے اندر سب سے پہلے جو سیاحت کا جو پوٹینشیل موجود ہے، ہم سیاحت کے فروغ کو عام کر کے اور بالخصوص ریاست کے پہیے کو فعال کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاحت کا اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر سیاحت پہ ورکنگ کی جائے، ہمارا نیلم ویلی جیسے اتنے خوبصورت علاقے ہیں، راولا کوٹ کی طرف اتنے خوبصورت علاقے ہیں، اگر سیاحت پہ یہاں خوبصورت انداز سے ورکنگ کی جائے تو یہ واحد انڈسٹری ہے جو ریاست کو خود کفیل کر دے گی. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمارے بہت سارے ہاسپٹلز گورنمنٹ کے ایسے ہیں جہاں پہ پراپر طریقے سے ورکنگ نہیں کی جا رہی، جہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی نگرانی کے اندر وہاں پہ اعلیٰ کوالیفائڈ لوگوں کو بٹھا کر نگرانی کے ساتھ ایک پورے بہترین طریقے سے سسٹم کو آٹومیٹ کیا جائے. لیکن ابھی امین بٹ صاحب، آپ نے یہ سارے مسائل پہ آپ نے بات کی، ہمیں ذرا یہ بتایا جائے کہ آزاد کشمیر کے اندر نظام ہی نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے کہ لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو. تو یہاں پہ چہرے بدلے جاتے ہیں، سماج نہیں بدلا جاتا، نظام نہیں بدلا جاتا. آپ ایک کون سا نظام ایسا لائیں گے کہ یہ جو وزیروں کی چٹ پہ جو نوکریاں دی جاتی ہیں، وزیروں کی چٹوں پہ جو ہے وہ ترقیاتی اسکیمیں دی جاتی ہیں، وزیروں کی چٹوں پہ بجلی کا کھمبا اور جو ہے وہ پول دیے جاتے ہیں، یہ تو لوگوں کی بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں. تو جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے ہوئے، وہ وزیر کی چٹ جن کے پاس نہیں ہوتی، وہ نوکریوں سے بھی محروم ہوتا ہے، وہ کھمبے اور بجلی اور پول اور سڑک اور نالی ٹوٹی سے بھی وہ محروم ہوتا ہے. تو ایسا کون سا نظام لائیں گے تاکہ جو ہے عوامی ضروریات ہے جو یکساں لوگوں کی دہلیز پہ پہنچے؟ یہ آپ نے چونکہ بہت اچھی نشاندہی کی بٹ صاحب. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام بدلنے کے لیے آپ کو ان چہروں کو بدلنا ضروری ہے. بنیادی طور پہ وہی سابقہ تمام وہی امیدواران موجود ہیں جو کبھی ایک پارٹی سے چھلانگ لگا کے دوسری پارٹی کے اندر جاتے ہیں، اس پارٹی سے چھلانگ لگا کے تیسری پارٹی کے اندر جاتے ہیں، اور اقتدار کو لینے کے لیے وہ کوئی نہ کسی پارٹی کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. جب پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو اقتدار کے اندر عوام حلقہ انتخاب کے اندر آتے ہیں اور وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہی امیدوار ہوتا ہے، وہی پرانا چہرہ ہوتا ہے، لیکن مختلف پارٹی کے ٹکٹ سے بدل کر وہ آپ کے اسمبلی کے اندر آتا ہے اور وہ نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا.
نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اسی لیے ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نوجوان لوگوں کو آگے لائیں جو عوامی امنگوں کی بہترین ترجمانی کر رہے ہیں، جو سماجی لوگ ہیں، جو فلاحی لوگ ہیں، جو سماج کی خدمت کرنا جانتے ہیں، قوم کی بے لوث خدمت کرنا جانتے ہیں۔ جب ان چہروں کو آپ آگے لائیں گے تو وہ آ کے نظام کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ جب وہ نظام میں تبدیلی لائیں گے تو پھر نظام کو اس لیول پہ لے جایا جا سکتا ہے جس کی ریاست جو ہے وہ اس وقت متلاشی ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے نوجوان لوگ ہیں جن کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، اور وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے آزاد حیثیت سے ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، ہم یہ آپ کو ایک مشاورت دے رہے ہیں تمام ان لوگوں کو، اپنی ریاست کی عوام کو، کہ آپ نوجوانوں کو موقع دیں، نوجوانوں کو پروموٹ کریں، نوجوانوں کو آگے لائیں۔ وہ نوجوان جو نیا چہرہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کسی نظام پہ وہ فہم و فراست رکھتا ہے، جب وہ کسی جگہ پہ آ کے بیٹھے گا تو نظام کو تبدیل کرے گا۔ آخری سوال آپ سے امین بٹ صاحب، جمعیت اہل حدیث کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ انہوں نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات ہوں، بلدیاتی انتخابات ہوں، دیگر روایتی سیاسی جماعتیں جو اس نظام کی خرابی کا باعث ہے ان کے ساتھ اتحاد کرتی رہی ہے، تو کیا اس انتخابات میں بھی آپ آخر میں جا کے ان روایتی سیاسی جماعتوں سے اتحاد کر لیں؟ دیکھیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کے امیر پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کی عمارت کے اندر، اور بالخصوص آپ کے بھائی ناظم ہونے کی حیثیت سے اور جملہ جتنی مالی مجلس شورا تھی اور عاملہ تھی، یہ ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم عام انتخابات کے اندر انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے۔ کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ہم جدوجہد کریں گے۔ ہم ریاست کے اندر نئی سوچ، نئی فکر، نئی امنگوں کی طرف لوگ ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر نئی سوچ ابھر کے سامنے آئے، نوجوان میدان کے اندر آئے، نوجوان فائٹ کرے، نوجوان مقابلہ کرے، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر اس ریاست کو تبدیل کیا جا سکے۔ وگرنہ اگر ماضی کی طرح اسی طرح اگر الائنس ہوتے رہے، ماضی کی طرح بڑی بڑی جماعتوں کے گود میں اس طرح بیٹھا گیا، تو پھر یہ جا کے اس ریاست کا نظام کسی بھی دور کے اندر نہیں بدلا جا سکتا۔ آج نوجوان اگر میدان میں آئے گا، سرگرم رہے گا، محنت کرے گا، آج نہ صحیح 10 سال بعد صحیح، لیکن انشاءاللہ میدان ہم ماریں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ مرکزی اہل حدیث کے جو ہے سرپرست امین بٹ صاحب نے آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے جو بات کی، تو ہمیں امید ہے کہ یہ عام انتخابات میں لوگوں کے حقوق کو لے کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جائیں گے، اور کامیابی اور ناکامی کا سہرا تو انتخابات میں ہی پتہ چلے گا۔ جموں کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔